آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد در دو عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام عالی مقام علماء کرام، معزز دیگر معزز اہل صدق و صفا، حاضرین گرامی مرتبت، اور اس نور ٹی وی کی وساطت سے میری چند گزارشات سماعت فرمانے والے ذی وقار ناظرین و سامعین، نظر آنے اور نہ نظر آنے والوں کی ایک ہی مجلس کو تصور کرتے ہی میں آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے آپ خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھ کر ایک نہ ختم ہونے والی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ کل ایک عظیم محفل میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ دو دفعہ دہرائی گئی ہے۔ ایک دفعہ اس شعر پر وجدانی کیفیت تھی اور سارا اجتماع ایک ہی رنگ میں رنگا گیا تھا، اور میری آواز ان کی آوازوں میں دب گئی اور ان کی آواز نے میری آواز کو وہ پرواز دی کہ لذت نیاز حاصل ہو گئی۔ اس شعر کے ساتھ اس محفل کی جو کیفیت رہی ہے، اس کے ساتھ یہ دوسرا سبق آج جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بشارتوں اور روحانی تصرفات کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے، اور ہم سب مل کے اس سے استفادہ کرنے کے لیے محفل سعادت میں شریک ہیں۔ حضرات گرامی، پہلی جو گفتگو ہوئی تھی اس کا مختصر سا عنوان یہ تھا کہ اہل اللہ کی محفل میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں اسے صلحاء کی صحبت کہتے ہیں، اور برعکس اس کے بد اتوار، بد کردار، ناہنجار، عیار اور مکار لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر جو اثرات نمودار ہوتے ہیں ان کو برائی کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔
گویا اچھے لوگوں کے ہاں اچھائی ہے اور برے لوگوں کے پاس برائی ہے، اور ناممکن ہے کہ اچھے لوگوں کی محفل بشرطے کہ وہ اچھے ہوں، بشرطے کہ وہ اچھے ہوں۔ اور اچھا ہونا اس کی دو علامتیں ہیں، ایک صورت کا اچھا ہونا اور ایک سیرت کا اچھا ہونا۔ جو لوگ سیرت اور صورت کے اچھے ہوں ان کا ظاہر اور باطن، تن اور من، یہ دونوں دھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دونوں پاک ہوتے ہیں۔ ان کے ظاہر کی کیفیت بھی عوامی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، اور ظاہر پر باطن اثر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ ظاہر ایک شیشہ ہے، اس کو صاف کرنے والی سیرت اندر ہے۔ وہ جب ظاہر کو پاک صاف کرتی ہے تو دیکھنے والے اس آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہیں، پھر اپنا آپ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ کوئی آدمی اپنی صورت خود نہیں دیکھ سکتا جب تک کوئی صورت دکھانے والی شے اس کے سامنے کھڑی نہ ہو جائے۔ تو اپنی صورت دیکھنے کے لیے دوسری شے اسے آئینہ کہتے ہیں، اور صاف روایات میں آیا ہے کہ ایک کامل مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو جب یہ پاکیزہ اعمال و کردار صورت و سیرت کے اعتبار سے یہ مکمل آئینہ بن جائے تو آئینہ ہمیشہ، آئینے کا یہ کام ہے کہ پاک ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو لگتا ہے آئینہ بننے میں، اور جب آئینہ بن جائے تو اس کی ایک طرف حجاب ڈالا جاتا ہے، ایک طرف بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ دیکھنے والا اپنی صورت کے عیب و حسن کو دیکھنا چاہے تو نظر آر پار نہ ہو، نظر رک جائے۔ نظر رکے گی نہیں تو خبر ملے گی نہیں، تو لہٰذا ایک طرف بند کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والا دیکھے اور وہی نظر پلٹ کے واپس اس پر آئے۔ تو وہ ایک ایک عیب بیان کرتے ہیں۔ تو شیشے ہیں دو قسم کے، ایک وہ شیشہ جو صرف کپڑے دکھائے، چہرہ دکھائے، داڑھی بال پگڑی دکھائے، اور اس آدمی کے ظاہری خد و خال حال چال دکھائے، ایک یہ شیشہ ہے۔ اور ایک شیشہ اور ہے کہ وہ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو وہ اپنے صورت کو نہیں دکھاتا، وہ اپنا سینہ اور سینے پر سجا ہوا کپڑا، اپنا ہاتھ اور اپنا چہرہ یہ نہیں دیکھتا کھلی آنکھ سے ہے، مگر اس شیشے میں وہ اپنا دل دیکھتا ہے، اس شیشے میں اپنا کردار دیکھتا ہے، اس شیشے میں اپنا وقار دیکھتا ہے، اس شیشے میں دنیا نہیں آخرت کا ملاحظہ کرتا ہے، اور وہی سیرت کا شیشہ ہے۔ اس شیشے والے صالحین ہوتے ہیں، اور جن کا اندر اور باہر کا شیشہ مکمل میلا ہو جائے انہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر صالح، طالح اور یہ محبوب نہیں ہوتے بلکہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں۔ اور راندہ درگاہ ہونے کے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک راندہ درگاہ وہ ہے جسے محبت جوتے لگا کے باہر نکال دے، اور ایک راندہ وہ ہوتا ہے جسے حقائق، مسائل اور حقیقت کی روح گردانی سے اسے راندہ درگاہ کر دیا جائے۔ جس محب کو اس کی نالائکی کی وجہ سے مجلس سے نکال دیا جائے وہ بھی راندہ محفل ہوتا ہے، اور جو بدعمالی کی وجہ سے، گناہ اور بدعقیدگی کی وجہ سے نکال دیا جائے در رحمت سے، وہ راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہر دو صورتوں میں اس آئینے میں اپنے آپ کو ملاحظہ جو لوگ کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں، اسے صحبت صالحین کہتے ہیں۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ صالحین کا یہ فیض ہے کہ وہ انقلاب برپا کرتے ہیں، لیکن ایک اور جماعت ہے جو برائی پھیلاتے ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی ان دونوں باہم متضاد ہیں، اور ان کی لڑائی جاری رہتی ہے، برے برائی پھیلانا چاہتے ہیں اور نیک نیکی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ باہم متصادم رہتے ہیں۔
لیکن کمال مثال دیتے ہیں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں مایوسی کی کیا بات ہے. تم دیکھتے ہو کہ 1,00,000 آدمی برائی پھیلا رہا ہے اور تم انہیں دیکھ کے مایوس ہو گئے ہو. ہم بتاتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی اگر برائی پھیلائے بھی تو اس 1,00,000 کو قدم کے نیچے رکھ کے خاک کی طرح اڑا دینے کی ہمت رکھنے والے بھی لوگ اب تک موجود ہیں. اس طرح توجہ وہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں گر جہاں پر برف گردد سر بسر گر جہاں پر برف گردد سر بسر تاب خور بگزاد شس از یک نظر تاب خور بگدازش از یک نظر. وہ فرماتے ہیں کہ میں باطنی طور پر اگر آپ کو سمجھاؤں تو شاید سمجھانے اور سمجھنے میں دیر لگے، تو کیوں نہ جس حیثیت میں رہ رہے ہو میں اسی دنیا کی بات سمجھاؤں تاکہ جلدی بات آپ کا دل دماغ قبول کر لے. وہ فرماتے ہیں سارا جہان برف سے ڈھک جائے، درخت بھر جائیں، زمین بھر جائے، پتھر پہاڑ دریا صحرا برف ہی برف ہو جائیں، لیکن جب سورج پوری قوت سے نکلتا ہے تو کس طرح پگھلا کے لے جاتا ہے؟ جب سورج پوری قوت سے نکلتا ہے کس طرح پگھلا کے نکل جاتا ہے؟ واہ ماشاءاللہ. گھٹا ٹوپ کفر کی وادیاں، گھٹا ٹوپ اندھیرے اور کفر کی وادیاں، ہر طرف کفر اور کالی رات، ہر طرف شرک اور شش جہاد، اندھیرا ہی اندھیرا، کفر ہی کفر، گناہ ہی گناہ، اور گناہ زندگی کا حصہ بن گیا، شرک معمول حیات بن گیا، اور کفر لازمہ زندگی بن گیا، اور برائیاں نیکی، برائیاں زندگی کے خد و خال، اعمال بد زندگی کے نشو و نما کا سامان بن گیا. ہر طرف اندھیرا تھا، ایک سورج نکل آیا، سورج نکلا، رب العالمین نے فرمایا آ گیا سراج منیرا. سورج نکل آیا، کفر کی برف پگھلنا شروع ہو گئی، شرک کی برف پگھلنا شروع ہو گئی. اور جو آدمی برف میں چلے دقت تو ہوتی ہے، برف پڑے تو تکلیف تو ہوتی ہے، سرد یخ موسم یخ بستہ ہوائیں جب چلتی ہیں دقت تو ہوتی ہے. برف میں آدمی چلے کتنا بھی انتظام کر کے نہ چلے، ہوائیں جب یخ بستہ چلتی ہیں جسم کو مس کرتی ہیں تو اندر تک برودت پہنچاتی ہیں، ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، جسم کو یخ کرتی ہیں. پریشانی تو ہے، لیکن ایک ایسا سورج کہ جس پر کفر کی بار بار یلغار ہوئی ہے لیکن اس کی کرنوں میں کمی نہیں آئی، اس کی کرنوں میں کمی نہیں آئی. دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک دفعہ کفر تلوار لے کے آیا تھا، ایک دفعہ کفر تلوار لے کے آیا کہ سورج کو مٹانا چاہتے ہیں. سورج کی ایک کرن نے اس کے دو دھا کے صاف کیا تو خطبوں میں اس کا نام پڑا جاتا ہے، عرش کے کنگروں پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، اور کائنات اسے عمر فاروق کہہ رہی ہے. جس طرف اس خورشید ہدایت کی کرنیں نکلی برف کو پگھلا کے گزر گئی. تو فرمایا چونکہ اب برائی تو بدستور موجود ہے، برائی پھیلتی جا رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ برائی پھیلے تو پھیلتی رہے، برائی پھیلے تو پھیلتی رہے. سورج کی ایک کرن پوری رات کے لیے کافی ہے، ہدایت کی ایک کرن پوری رات کے لیے کافی ہے. رات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، پہاڑوں پر آ جائے، میدانوں میں آ جائے، کھلیانوں میں آ جائے، باغوں میں آ جائے، کوہ چمن دشت و دمن صحراؤں میں قبضہ کر لے اندھیرا، مگر جب سورج نکلتا ہے تو اس کو بھاگتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی. تو فرمایا کتنی برائی کیوں نہ ہو، جب نور نبوت سے فیض یافتہ، نور نبوت سے فیض یافتہ
ولایت حاصل کیا ہوا انسان محبوب خدا اور محبوب حبیب خدا، محبوب حبیب خدا، محبوب خدا بھی بن جائے اور حبیب خدا کا بھی محبوب ہو جائے۔ جب یہ آئے تو یہ سورج نہیں ہوتا، یہ سورج کی ایک کرن ہوتا ہے، یہ سورج کی ایک کرن ہے، گناہوں کی کالی رات ہے، ایک کرن اس پر ایسی غالب ہوئی کہ رات کو دن بنا دیا، برے کو نیک بنا دیا، نیک کو ولی اللہ بنا دیا۔ حضرت میں نے یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو خورشید کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے، لیکن میں نے سورج کا ترجمہ سورج کرنے کے بجائے، اس آدمی کو سورج کہنے کے بجائے میں نے خورشید نبوت کی ایک کرن کہا ہے۔ میں نے خورشید نبوت کی ایک کرن کہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اگر کرن کا عمل یہ ہے تو مجسم خورشید کے عمل کا عالم ہے۔ اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن مجھے اس ترجمے میں لطف آیا ہے، تو فرماتے ہیں گر جہاں پر برف گردد سر بسر تاب خور بگزادش از یک نظر۔ جب اندھیرے غالب ہوتے ہیں تو خدا اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہتا ہے نور نبوت، مہر نبوت، خورشید نبوت کی ہے کرن، میری رضا تیرے ساتھ ہے، نکل باہر، نکل باہر، بتا دے کہ وہ خورشید اس کی یہ کرن تیرے مقابلے کے لیے آ گئی ہے، اور کتنا جلدی بھاگتا ہے، کتنا جلدی آگے آ کے جا کے۔ اس سے بھی ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، دیکھیے وہ مثالوں کے ساتھ کس طرح سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ساتھ کس طرح سمجھاتے ہیں۔ آگے جا کے وہ فرماتے ہیں وزرے او در وزرے چوں او صد ہزار نیست گرداند خدا از یک شرار۔ نیست گرداند خدا از یک شرار۔ ارے دیکھو تو صحیح، یہ زمین، یہ زمان، یہ سمندر، یہ خشکی، یہ تری، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ سب خشک گھاس ہو جائے، خشک گھاس ہو جائے، اور ایک دیا سلائی لگا دو اس کو، تو یہ دنیا جو خشک گھاس کی طرح ہے، جب اس کو آگ لگتی ہے، ایک چنگاری دیا سلائی جلاؤ اور ایک طرف لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے۔ تو فرمایا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گھاس کا انبار ہو اور ذرہ سی چنگاری لگ جائے تو وہ انبار ذروں میں اڑ کے ختم ہو جاتا ہے، برائیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن حق کی تابانی جب آتی ہے تو برائیوں کو یا تو ختم کر دیتی ہے یا برائیوں کو نیک بنا دیتی ہے، برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اس کے لیے وہ بیان فرماتے ہیں گر تو سنگے خارائے، گر تو سنگے خاراؤ مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ کیا ہوا؟ یا پتھر ہو جاؤ گے، اور گناہوں کے انبار لگ گئے، اسے تو ایک تھوڑی سی دیا سلائی کی چمک چاہیے، ختم۔ اور اگر پتھر ہو گئے تو اہل دل کے پاس گئے تو وہی پتھر ہے، پتھر ہی مگر سنگ مرمر ہے، پتھر ہی مگر پتھر کو ہیرا بنا دیا ہے، پتھر ہے مگر ہیرا بنا دیا، پتھر ہے مگر اس دل کو دل بنا کے عرش اللہ بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جب دنیا کے گھاس کو دنیا کی آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، اور ختم کر دیتی ہے، اگر دنیا کی آگ میں اتنی قوت ہے تو عشق حق کی قوت کتنی ہوگی۔ یہ اگر دنیا کی آگ ہے یہ جلا کے خاک کرتی ہے تو عشق حق، تو گناہوں کے انبار لگ جائیں
اور جب عشق حق کا دیا جلتا ہے تو گناہ پگھل 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 کے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خورشید نبوت کی کرنیں بکھیری تو کس طرح گناہ پگھلتے گئے، جو گناہ پگھلتا ہوا قریب آیا، صدیق اکبر بن گیا، بلال اعظم بن گیا، فاروق اعظم بن گیا، حیدر کرار بن گیا، عثمان ذی النورین بن گیا۔ اللہ غنی جدھر نظر گئی اس خورشید کرم نے، اس خورشید کرم نے کافر کا کفر نہیں دیکھا، اس خورشید کرم نے مشرک کا شرک نہیں دیکھا، اس خورشید کرم نے گناہگار کا گناہ نہیں دیکھا، اس خورشید کرم نے اپنا فرض ادا کیا کہ خورشید ہو کے اندھیرا کیوں رکھوں، خورشید ہو کے اندھیرا کیوں رکھوں، اڑاؤ اس گناہ کو، بچھاؤ اس ساری منزل کو۔ تو آپ نے خورشید کرم فرمایا اور کائنات مسخر کر دی۔ پھر جو قریب آیا، جو قریب آیا اسے کرم سے مکرم فرمایا، جو قریب آیا اپنے کرم سے مکرم فرمایا، مکرم کر کے فرمایا تم کائنات کے لیے محترم ہو، نکلو، تیری زبان محترم، تیری نظر محترم، تیرا قدم محترم، تیرا جسم محترم، تیرا پیغام محترم، اس لیے کہ میں نے تجھے مکرم کر دیا ہے۔ تو جسے میں مکرم کر دوں، تکریم دے دوں، وہ محترم ہو جاتا ہے، اور اس کی بات بھی محترم ہے، اس کی ذات بھی محترم ہے، لہٰذا نکلو۔ اس لیے فرمایا کہ وزر او در وزر چون او صد ہزار، نیست گرداند خدا از یک شرار۔ تو یہ کیا دنیا میں محترم ہے؟ آگے وہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، کیا یہ دنیا میں محترم ہے؟ ایک جہان تو اور بھی ہے جس کے لیے یہاں انتظام ہو رہا ہے، ایک جہاں تو اور بھی ہے جس کے لیے یہاں انتظام ہو رہا ہے۔ حضرات درشی پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین، فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے، یہاں انجام تو نہیں، یہ دنیا ہے، یہاں انتہا نہیں ہے، انتہا وہاں ہوگی جہاں آگے سفر نہ رہے۔ یہاں تو سفر جاری ہے، اس لیے یہاں انتہا نہیں، یہاں انجام بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے۔ انتہا وہ ہے جہاں نظر بھی رکے، قدم بھی رک جائے، یہاں نظر بھی چلتی رہے گی، قدم بھی بڑھتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ قدم اگر یہ چاہے کہ میں نظر کا تعاقب کروں اور جہاں نظر جائے میں وہاں پہنچوں، تو اس دنیا میں مشکل ہے۔ یہ صرف ایک ہی ذات کے لیے تھا کہ ان کی نظر بھی رکی، ان کا قدم بھی رکا، وہ صرف ایک ہی ذات تھی، وہ ایک ہی ذات تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ حبیب کبریا جب معراج میں تشریف لے گئے تو نظر بھی رک گئی، قدم بھی رک گئے، قدم بھی رکے، نظر بھی رکی، اور جب قدم نظر رکے وہیں سے واپس آئے تو آ کے کائنات کو بتایا کہ میں تو انتہا سے ہو کے آیا ہوں، تم نے ابھی سفر کرنا ہے، تم نے ابھی سفر کرنا ہے، تم نے ابھی سفر کرنا ہے، نہ تمہاری نظر رکے گی نہ تمہارا قدم رکے گا، اور تم قبر سے ہو کے بھی سفر جاری رکھو گے، قبر سے نکلو گے پھر سفر جاری ہو جائے گا، قبر سے نکلو گے پھر سفر جاری ہو جائے گا، میدان محشر میں پہنچو گے سفر پھر جاری ہوگا، جب جنت میں جاؤ گے قدم بھی رک گیا، نظر بھی رک گئی۔ تو اس لیے یہ نہ انتہا ہے نہ یہ انجام کی جگہ ہے، انجام بھی آگے ہے، انتہا بھی آگے ہے، اس کے لیے انتظام کرنا ہے۔
اس کے لیے انتظام کرنا ہے۔ اور جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں درمیان میں ایک پیغام ہے وہ چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں، ہاں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں۔ عینیاں تخیل را حکمت کند، عینیاں تخیل را حکمت کند، عین آ زہراب را شربت کند۔ آؤ استقامت کی طرف، آؤ استقامت کی طرف۔ جس طرح خدا زہر کو شربت بنا سکتا ہے، جس طرح خدا خیالات بد کو حکمت بنا سکتا ہے، اس طرح تمہارے گناہوں سے صرف نظر کر کے تمہیں اپنا ولی اللہ بھی بنا سکتا ہے۔ تم آؤ رخ تو پھیرو اس سر، تم رخ تو پھیرو، تو کیا وہ براہ راست خود کر دے گا؟ ہاں اس کی قدرت ہے، وہ جب چاہے کسی گناہگار کو ولی اللہ کر دے، کسی کافر کو صحابی بنا دے، کسی کافر کو غوث کتب بنا دے۔ فرمایا یہ میری قدرت ہے، مگر ہم یہ قدرت استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے دوستوں نے جو دستور مقرر کیا ہے ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ قوت میں دوں گا لیکن میرے دوستوں کی راہ پہ چل کے آؤ گے، میرے دوستوں کی راہ پہ چل کے آؤ گے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ محبوب بننے کا وسیلہ کیا ہے، اور میں یہ دیکھوں کہ میرے دوستوں کے قدم پر قدم رکھنے والے کی انتہا کیا ہے۔ اس لیے تم میرے دوستوں کے رسم و راہ کو قائم کرتے ہوئے چلو۔ میری طاقت ہے، اگر طاقت نہیں تو میں خالق ہی نہیں، طاقت نہیں تو پھر میں خدا ہی نہیں۔ پھر نبی اس لیے بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ جب میں کرم کرنا چاہوں تو اپنے دوستوں کے ذریعے ہی کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے ذریعے ہی کرتا ہوں۔ روح میں ڈالتا ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، نقشے میں بنواتا ہوں، لیکن بناتا فرشتہ ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ وہ ارحام میں جس طرح چاہے ماں کی رحم میں بچے کی تصویر بنائے، وہ اس کی مرضی، بناتا وہ ہے، لیکن کبھی وہ رحم کے اندر آ کے نہیں بناتا، وہ فرشتہ بناتا ہے۔ روح خدا نہیں ڈالتا، روح فرشتہ ڈالتا ہے۔ روح خدا نہیں نکالتا، خدا نہیں نکالتا۔ اگر خدا روح نکالے تو فرشتے کی ضرورت کیا ہے؟ خود ہی اشارہ کرے نکلو، خود ہی حکم دے جاؤ، اور دوسری دفعہ کہہ دے نکلو۔ نہ جانے کی دیر نہ آنے کی دیر، تاخیر کسی میں نہیں، فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے اور تمہارے اے مخلوق، تمہارے اور میرے درمیان ایک اور مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو، مگر تم صرف مخلوق ہو، وہ مخلوق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ تم صرف مخلوق ہو، وہ مخلوق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان وہ مخلوق رکھ رہا ہوں جو محبوب ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں، تمہارے رہنما ہیں، میں ان کا پشت بنا ہوں۔ یہ تمہارے رہنما ہیں، میں ان کا پشت بنا ہوں، یہ میرے دست قدرت میں ہیں، یہ جو کچھ کریں میری مرضی سے کرتے ہیں، بولتے ہیں تو میرے حکم سے بولتے ہیں، یہ چلتے ہیں تو میری مرضی سے چلتے ہیں۔ کائنات میرے حکم سے ہی چلتی ہے، کائنات میرے حکم سے چلتی ہے، لیکن یہ جب چلتے ہیں یہاں حکم استعمال نہیں ہوتا، یہاں خوشی استعمال ہوتی ہے، یا اس کو مشیت کہتے ہیں۔ دیکھو اب میں بول رہا ہوں، میں اس کے حکم سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اس کے حکم سے سن رہے ہیں، لیکن نبی بولے تو یہاں حکم نہیں ہوتا، اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا۔ مشیت ہر جگہ نہیں ہوتی، حکم ہر جگہ ہوتا ہے۔ حاکم ہر جگہ حکم کرتا ہے، اور مشیت جہاں ہو اس کی مرضی اور اپنی مرضی کو ملا کے حکم کرتا ہے، اپنی مرضی اس کی مرضی ملا کے چلتے ہیں، یہ مشیت ہے۔ اور مشیت کے لیے محبوب ہوتے ہیں، اور حکم محکوم کے لیے مخلوق ہوتی ہے۔ لہذا محکوم اور مخلوق کے لیے اپنی مشیت والے بھیجے، تو صاف صاف فرما دیا یہ جو کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، یہ جو کرتے ہیں میں کرتا ہوں، یہ جو سمجھاتے ہیں میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا عینیاں تخیل را حکمت کند، عینیاں زہراب را شربت کند۔ کیا خوبصورت بات آگے فرماتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں نا دنیا میں اعمال صالحہ، اعمال بد، یہ سارے لوگ ملے جلے ایک ہی زمین پر رہتے ہیں، ایک کوئی جھکا ہوا ہے، کوئی اکڑا ہوا ہے، کوئی بگڑا ہوا ہے،
کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی مجھے طلب کر رہا ہے، کوئی میری تلاش میں ہے، کوئی میری جستجو میں، گفتگو میرے ساتھ کر رہا ہے، جستجو میری کر رہا ہے، کو بکو پھر رہا ہے، نام میرا لے رہا ہے۔ اللہ غنی، ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہیں، ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہیں، ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے، ہر آستاں پہ تجھ کو پتہ ہے کہ یہ منزل کی خبر نہیں دے گا، لیکن یاد محبوب اتنی غالب ہے کہ اس ہر ایک سے پوچھتے ہیں وہ کبھی گزرتے ہوئے کہیں اس کو دکھا نہ گیا ہوا اپنا جلوہ، ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے محبوب گزرا ہو تو اس کو کوئی نظارہ دے گیا ہو، چلو بتاؤ تو صحیح، جب نہیں پتہ چلتا پھر اور آگے جاتے ہیں۔ ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہیں، ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے۔ یہاں آ کے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، در خرابی گنج ہاں پنہاں کند، در خرابی گنج ہاں پنہاں کند، خار را گل جسم ہارا جان کند، خار را گل جسم ہارا جان کند۔ جب مہربانی پہ آتا ہے، فضل و کرم پہ آتا ہے، اپنی قدرت دیکھتا ہے، پھر اس سے ہٹ کے اپنا تلطف دیکھتا ہے، اپنے تلطف سے آگے نکل کر جب اپنا کرم دیکھتا ہے، اور کرم دیکھنے کے بعد اپنی رحمت دیکھتا ہے، تو پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے، پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے۔ اب رحمتیں برسنے لگی ہیں، اب رحمتیں جو برسنا چاہتی ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ در خرابی گنجہاں پنہاں کند، یہ جو جنگل دیکھتے ہو نا، اس میں ہم نے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں، میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں، جسم کو روح بنا دوں، روح کو جسم بنا دوں۔ یہ ایک حکمت کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ در خرابی گنجہاں پنہاں کند، حضرات میں عرض کروں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کلمہ نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، برائی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا، عیاری نہیں چھوڑتا، مکاری نہیں چھوڑتا، بے ایمانی نہیں چھوڑتا، زناکاری نہیں چھوڑتا، شراب خوری نہیں چھوڑتا، جوا بازی نہیں چھوڑتا، سارے گناہ اس کے اندر ہیں، تباہ تو وہ ہو گیا، برباد تو وہ ہو گیا، خرابی ہی خرابی ہے، تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے، صرف اس خزانے کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے درخت خزاں میں بے برگ ہو گیا، بے ثمر ہو گیا، پتے جھڑ گئے، منحنی صورت ہو گئی، خالی رہ گیا، بے نور ہو گیا، بے کیف ہو گیا، بے لذت ہو گیا، بہار آتی ہے، بہار آتی ہے، اس پر جوانی آتی ہے۔ وہی درخت جو بے بخت تھا، وہی درخت جو بے وقت تھا، اب تاج و تخت کا مالک نظر آتا ہے۔ کیا رنگ بن گیا اس پر، ٹہنی بدل گئی، درخت بدل گیا، اب وہ جھوم رہا ہے۔ پہلے جھومتا تھا تو شاخیں خشک ٹکراتی تھیں تو ایک منحوس آواز آتی تھی، اور اب جب وہ جھومتا ہے تو اس کے اندر، جھومنے کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کے اندر 100 بلبل پکار رہی ہے۔ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت نہیں ہے، یہ درخت نہیں بولتا، یہ ٹہنیوں کی آواز نہیں ہے، یہاں عاشقوں کا بسیرا ہے، عاشق ڈیرا لگائے بیٹھے اور یہ عاشقوں ہوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ پھول کہاں سے آیا، یہ پھول کہاں سے آیا، یہ پتا کہاں سے آیا، یہ شگوفہ کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آیا، یہ تازگی کہاں سے آئی، یہ رعنائی کہاں سے آئی، یہ جوبن کہاں سے آیا، یہ پھبن کہاں سے آئی۔ تو فرمایا یہ سب کچھ اس کے اندر ہی تھا،
تو کاٹو، ہم درخت کاٹتے ہیں، جڑ سے لے کر اس کی چوٹی تک چلتے ہیں، نہ پھول نظر آئے، نہ بیج نظر آئے، نہ تازگی نظر آئے، نہ بشاشت نظر آئے، نہ مسکراہٹ نظر آئے، یاس ہی یاس ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خشک ہی خشک ہے، کچھ بھی نہیں۔ بہار آئی، پھول بھی نکل رہا ہے، پتے بھی نکل رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو فرماتا ہے رب العالمین جب خرابی کا زمانہ تھا، یہ اس پر یہ اجڑ گیا تھا، خزاں کے ڈیرے لگ گئے تھے، لیکن جب بہار آئی تو اندر سے ہی پھول، یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہ پتے بھی ہم نے رکھے تھے، یہ پھول بھی ہم نے رکھا تھا، یہ بہار بھی ہم نے رکھی تھی۔ اے بندے تو خراب تو ہو گیا، لیکن رخ میری طرف کر، میرے رسول کی بارگاہ سے جب بہار نبوت اس طرف آئے گی نا، نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ۔ اے درخت تو ثابت رہ، ذرا کھڑا رہ یہیں، رخ کر میرے کمری والے کی طرف۔ ادھر سے جو سحری کے وقت ہوا چلے گی نا، سحری کے وقت جو بہار چلتی ہے، وہ تیری جڑوں سے ہو کر سر سے نکل جائے گی، وہ تیرے جڑوں سے ہو کے سر سے نکل جائے گی، اور جدھر جدھر سے گزرتی جائے گی پھول دیتی جائے گی، پھل دیتی جائے گی، اور اگر جڑ کٹ گئی تو ہزار بہاریں بھی کچھ نہ کر پائیں، اور اگر جڑ رہی تو ہوا کا لطیف جھونکا بھی تجھے اشجار و اسمار کی بہاریں دے کے نکل جائے گی۔ لہذا چاہیے کہ رخ کرو نبوت کے بارگاہ سے، جو بہار سحری کے وقت چلتی ہے، وہ پھول ہی تو دیتی ہے، وہ پھل ہی تو دیتی ہے، وہ قرار ہی تو دیتی ہے، وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے، وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے، وہ شکل اور مسکراہٹ دیتی ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا در خرابی گنجہا پنہاں کند، خار را گل جسم ہارا جان کند۔ خار کو گل بننا آسان ہے، لیکن جسم کا جان بننا اور جان کا جسم بننا یہ سوچ کے قابل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں کاملین فرماتے ہیں الارواحنا اجسادنا وَأَجْسَادُنَا ارواحنا، ہم جب مرتبہ فنا سے گزرتے ہیں تو یہ جسم روح کی طرح ہوتے ہیں، اور روح جسم کی طرح ہوتی ہے، جسم بھی پاک و لطیف ہو جاتا ہے، روح بھی لطیف اور پاک ہوتی ہے۔ جب چاہیں جسم روح بن جائے اور روح جسم کی شکل میں متشکل ہو کر کروڑ جگہ پر نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ کس طرح ہوتی ہے؟ حضرات گرامی، آپ اپنی قوت حافظہ پر نظر رکھیں۔ قوت حافظہ یہاں پیچھے ہوتی ہے، اور یہ ایک ناخن اتنی جگہ ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ ایک ناخن اتنی جگہ ہے سر کے پیچھے، دماغ کے اندر اس کا ایک حصہ ہے، اسے قوت حافظہ کہتے ہیں۔ آپ اپنی ساری زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کے حافظے کے اندر رہتی ہے، اور جب بھی خیال کریں وہ چیز پوری شکل کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ ہوتا خیال ہے لیکن متشکل ہو کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا مرکز حافظہ اتنے جہان کو سنبھالے ہوئے ہے، اور جب خیال کرتے ہو تو وہ خیال متشکل ہو جاتا ہے، متصور ہو جاتا ہے، متشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ آپ کے حافظے اور آپ کے خیال کا کمال ہے، تو جب رب العالمین تیری روح کو اپنے جلوے دے اور نبی پاک نور نبوت کی کرنوں سے مالا مال کر دے، تو اس روح کا متشکل ہونا اور جسم کا لطیف ہو کے روح کی کیفیت برداشت کرنا کوئی محال نہیں ہے، کوئی محال نہیں۔ یہ ان کے کرم پر موقوف ہے، کس کو یہ کیفیت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، جو ان کا ہو جائے اسے یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت پھر اس کا علم وسیع ہوتا ہے، اس کی نظر کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سر کی آنکھ ہے نا، یہ دیوار پہ جا کے رک جاتی ہے، یہ بندے کو لگے تو اس کی سینے تک
پسلیوں تک، بازو تک، چہرے تک جا کے رک جاتی ہے، اور جب اندر کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ پسلیوں سے گزرتی ہوئی دل کو چیرتی ہوئی کائنات کا سیر کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ حوالہ دیا تھا لیکن پھر پیش کرتا ہوں، اذا تجردت عن البدنیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی فترى لكل کالمشاہد۔ جس وقت انسان اندر باہر سے مکمل جوہر لطیف بن جائے، پاک صاف ہو جائے، روح کی طرح جسم ہو جائے، تو پھر روحانی قوت سیر کرتی ہے، فترى الكل ملاء الاعلیٰ سے واصل ہوتی ہے۔ ملاء الاعلیٰ سیر سلوک میں وہ آخری مقام ہے جہاں جا کے سیر ختم ہوتا ہے اور قرب و مشاہدہ کا وہ منزل ہوتی ہے، وہاں قرب و مشاہدہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اور خدا جب اپنے مشاہدے سے واپس کرتا ہے فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ، فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ۔ حضرات ایک مکان ہے، میں اس کی مثال دے دوں، ایک مکان ہے 4 منزل اور آپ زینہ بزینہ اوپر جا رہے ہیں، زینہ بزینہ، بتاؤ کتنا کچھ دیکھو گے، لیکن جب چھت کے اوپر جا کے دائیں بائیں دیکھو گے تو کیا کچھ نہیں دیکھو گے، اور جب زینہ چڑھتے ہوئے اوپر جاؤ جاتے جاؤ، ایک چھت دوسرا چھت تیسرا، تو کیا دیکھ پاؤ گے؟ زینے ہی گنو گے۔ اور چھت کے اوپر چڑھ کے جب سیر کرنا شروع ہو جاؤ گے فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ، پھر سارا شہر آپ کی نظر میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عروج کے وقت نظر ایک طرف رہتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور نزول کے وقت چونکہ قوتیں ساری ساتھ ہوتی ہیں، عروج کے وقت کچھ نظر نہیں آتا، محبوب کی طرف نظر رہتی ہے، اور حکمن اور مشیتن جب وہ واپس ہوتا ہے تو ساری لطافتیں ساتھ ہوتی ہیں، نظر پھیلتی ہے، فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ۔ چلتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتا، اترتے ہوئے سب کچھ دیکھتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہم پر ہے کرم کہ ہم کس کس کو کرم سے نوازتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں مجھے ایک حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر یہاں نظر آیا تھا، کہیں غائب ہی ہو گیا۔ اللہ غنی مرا در غبار چونی تیرا خاک تو وادی دل روشن و جانے پاک۔ اللہ غنی گر آلودہ گردے میں اندیشہ نیست، ہاں جی، گر آلودہ گردے میں اندیشہ نیست کہ جز گرد راہ خاک راہ پیشہ نیست۔ ہم اگر مٹی ہو جائیں، اے غافل، اگر تم مٹی سے مٹی ہو جاؤ تو تم نے ہونا ہی ہے، اس لیے کہ یہ تیری قسمت ہے۔ تم خاک باز رہے، خاکی ہو گئے، تیرا مشغلہ ہی خاک بازی تھا، آخر تم خاک ہی تو ہو گئے۔ اور جنہوں نے خاک کے تعلقات سے اپنا آزاد کیا اور فرشتوں کے ساتھ وابستگی رکھی، وہ ملاء الاعلیٰ سے وابستہ ہو گئے، اور تم خاک کے ساتھ گر آلودہ گردیم اندیشہ نیست، گر آلودہ گردیم اندیشہ نیست کہ جز گرد راہ خاک راہ پیشہ نیست، کہ جز گرد خاک را پیشہ نیست۔ جو خاک بازی کرتا رہا وہ خاک کے ذروں میں ذرہ بن کے گم ہو گیا، اور جو خاک میں رہ کر لولاک کی باتیں کرتا رہا، جو خاک میں رہ کر صاحب لولاک کے ساتھ ملتا رہا، خاک نیچے رہ گئی، یہ پاک ہو گئے، فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ حضرات میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں چلتے چلتے، یہاں جید علماء اور تحقیق والے علماء تشریف فرمائے، مجھے خوشی ہے، جبریل سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے، بہت بڑی قوت والا ہے، اور قرآن اس کی قوت کی تائید فرماتا ہے، لیکن یہ بھی دوڑ کے جائے نا تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتا، یہ بھی اگر دوڑ کے جائے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جائے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے پاس سے گزر کے اسے کہتے ہیں گیا، معلوم ہوا، مزاق، سبحان اللہ، کچھ ایسے ہیں۔ آج اصل میں اس محفل میں جو رنگ و نور ہے یہ صوفیہ اور یہ علماء کا آج خاص آج ان کی محفل کا یہ سارا نتیجہ ہے۔ یہ حضرات گرامی وہ یہ فرماتے ہیں کہ
جبریل بہت بھی دوڑے نا تو کہاں جا کے رک ہی جائے گا نا، بس یہ یاد ہے۔ لیکن انبیاء کی، صلحاء کی، مقبولین کی، فنا فی اللہ لوگوں کی کوئی یاد نہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں، یہ آگے بھی چلے جاتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ خاک بازی سے نکل کر یہ صاحب لولا کی غلامی کے اندر اتر آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری ابتدا بھی سرکار دو عالم سے ہے اور ہماری انتہا بھی سرکار دو عالم سے ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جب تک فنا فی الرسول ہوئے نگاہ میں رسول ہی رہے، چونکہ ہر طرف آگے وہی ہیں، ہر طرف آگے وہی ہیں، اور جب فنا فی اللہ ہوئے تو وہ پشت پناہ ہو گئے، پھر خدائی نظر میں ہے، پھر خدا نظر میں، پھر خدا نظر میں ہے، ادھر مصطفیٰ نظر میں، ادھر خدا نظر میں۔ پاؤں لڑ کھڑائے تو نبی ساتھ ہیں، پاؤں کھڑائے تو نبی ساتھ ہیں، نظر بے کی تو نبی ساتھ ہیں، خیال بگڑے تو نبی ساتھ ہیں، حالات متغیر ہوئے تو نبی ساتھ ہیں، اور وحشت اور دہشت طاری ہوئی تو نبی ساتھ ہیں۔ چلو چلو یہ راستہ میرا دیکھا بالا ہوا ہے، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ سبحان اللہ، چلو چلو چلو، تو حضور فرماتے ہیں چلو 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 میں ساتھ ہوں، یہ راستے میرے دیکھے ہوئے ہیں، میرے دیکھے ہوئے راستے ہیں، میں آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں، یہی راستہ ہے، چلو 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 چلو۔ اللہ ہے مظہر انوار صفات میری کدورت، ہر چند کے آہن ہوں پر آئینہ زادہ ہوں۔ حضرات غلامی، یہ تھا وہ آج کا سارا سبق جسے ہم اسی ذوق و محبت کی جولانیوں پر چھوڑتے ہیں، اور سرکار دو عالم کے کرم، جناب رومی کے صدقے، اور ان علماء کی پاکیزہ احساسات اور توجہ، اور ان حاضرین کی، ان صوفیاء کی پاکیزہ طبعی کے نتیجے میں جو کیفیات کا نزول ہو رہا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ دعائے خیر، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، جتنے احباب گرامی تشریف فرما ہیں اور جو دور و نزدیک سے ہماری اس نور ٹی وی کی وساطت سے ہماری محفل کے اندر شریک ہیں، سب کی دنیا اور آخرت روشن فرما دے، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو دنیا آخرت کی لذتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ دنیا بھی دے اور دین بھی دے، دنیا بھی دے اور دین بھی، دنیا ایسی جو تیری محبت کی لذتوں میں کمی نہ آنے دے، اور دین ایسا کہ تو اور تیرا محبوب علیہ السلام دونوں راضی ہو جائیں۔ الہ العالمین، سب لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کا دور دورہ قائم فرما، زوال، وبال، خطرات، پریشانیاں اور دکھ و درد اور گناہ کی دلدل سے نکال کر اللہ اپنی محبتوں کی کھلے میدانوں اور گلستانوں کی سیر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔